الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. حدیث جبریل کہ جس میں یہ بیان ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس دوران کہ ہم ایک دن بیٹھے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کہ ایک شخص آیا جو بہت ہی سفید کپڑوں والا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور جس کے بال بہت ہی کالے تھے، اس پر سفر کے نشانات نہیں تھے۔ وہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زانو مبارک کے ساتھ اپنے زانو ملائے اور اس نے اپنی ران پر اپنے ہاتھ رکھے اور پوچھا اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے سوا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں۔ اس پر پچھلی دفعہ بات ہو چکی تھی کہ اس کا کیا معنی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی آ چکی تھی آپ کے سامنے، اس کا معنی بھی آ چکا تھا۔ آج ہم اگلا نقطہ لیں گے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ واو حرف عطف ہے، اور ان محمدًا، ان حرف نصب و توکید، اور محمدً اس کا اسم، رسول اس کی خبر، اور اللہ مضاف الیہ۔ معنی یہ ہوں گے اور یہ کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کے رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالانکہ سیاق کا تقاضا یہی تھا، کیونکہ اس نے سوال کیا تھا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر جواب جو دیا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے قابل نہیں، معبود برحق اللہ تعالی ہے، تو وہاں یہ ہونا چاہیے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن
نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں علم کے ساتھ جو ظاہر فرمایا محمدن جو فرمایا یہ اس میں علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ہے، تو اس میں علم کے ساتھ یہ جو یہاں پہ فرمایا اس کا اظہار کیا جو محمد بتایا، تو یہ زیادہ تاکیدی ہے اور یہ تعظیم میں زیادہ عظیم ہے، بجائے کہ آپ فرماتے انی رسول اللہ، اس کے برعکس جو آپ نے فرمایا وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیا، تو یہ کیا ہے، یہ زیادہ تاکیدی ہے اور یہ زیادہ تعظیم کے اعتبار سے بڑا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ الحاشمی القرشی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الحاشمی القرشی، اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے۔ نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اکیلے اولاد اسماعیل میں پیغمبر ہوئے، جبکہ اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں بہت سارے پیغمبر ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر آپ کہیں تو سب سے زیادہ پیغمبر وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی پیغمبر ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ذکر فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ تو یہ جو یہاں پہ فرمایا وابعث فیہم رسولا، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل اسماعیل علیہ السلام دونوں پیغمبر تھے، ان دونوں نے جب کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، کعبہ جب مکمل تعمیر ہو گیا تو انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہمارا جو عمل ہے اس کو قبول فرما، بے شک کہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو وہاں پہ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ الہی ان کے اندر ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کو ان پہ تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے، آپ غالب حکمت والے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، تو یہ جو دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس دعا میں جو مراد ہیں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، یعنی مرسل، جن کو بھیجا گیا، خود نہیں آئے بلکہ آپ کو بھیجا گیا۔ خود آنا الگ چیز ہے اور بھیجا جانا الگ چیز ہے۔ بھیجا جانا یہ نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، نبوت اور رسالت کے سچ ہونے کی دلیل ہے، اور خود
نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ شخص سچا بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن سچا اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس کو اللہ نے رسول بنایا ہو۔ تو رسول بمعنی مرسل، یعنی جن کو بھیجا گیا، جن کو اللہ نے بھیجا۔ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے کہ جس کے طرف اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی، شریعت نازل فرمائی اور شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا۔ ہوا من اوحى اللہ الیہ بالشرع، جس کے طرف اللہ نے وحی وحی کی، شریعت بھیجی اور شریعت کے پہنچانے کا حکم دیا اور شریعت پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، یہ تیسرا رکن ہے اسلام کا، جو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو نماز قائم کرے، یعنی تو نماز کو قائم کرے برابر اور مکمل طریقے سے۔ تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرے تو۔ یہ جو کلمہ صلاح ہے یہ فرض اور نفل دونوں نمازوں کو شامل ہے، یعنی وہ تقیم الصلاۃ، تو نماز قائم کرے، یعنی فرائض بھی اور نوافل بھی۔ نوافل جو ہیں یہ مکملات ہیں، نوافل جو ہیں یہ مکملات ہیں، سنتیں جو ہیں یہ مکملات ہیں۔ قیامت کے دن جب فرائض کا حساب لگے گا، اگر فرائض میں کوئی کمی رہی ہو تو سنتوں سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اس لیے نوافل نماز بھی، اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو اصل مقصد جو ہے فرض نماز ہے اور یہ اس کے توابع ہیں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ نوافل جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ یعنی آپ زکوٰۃ دیں، آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وہ مال ہے کہ جس کا خرچ کرنا واجب ہے مستحق کے لیے، مستحق کے لیے جس کا خرچ کرنا واجب ہے، وہ مال جس کا خرچ کرنا واجب ہے مستحقین کے لیے۔ الزکاۃ ہی المال الواجب بذلہ، ہی المال الواجب بذلہ لمستحقہ من الاموال الزکویہ، من الاموال الزکویہ، ان اموال میں سے جو زکوٰۃ کے اموال ہیں، یعنی زکوٰۃ سارے کے سارے اموال میں نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ مخصوص اموال میں ہے، جن کا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا اور جن کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا۔ گویا کہ سارے اموال پر زکوٰۃ نہیں ہے، مختص اموال پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ مفصلاً جو ہے بیان یہ ممکن ہے آئے گا، تو یہاں ہم صرف یہ کہیں گے من الاموال الزکویہ، زکویہ یعنی ایسے اموال جن میں زکوٰۃ ہے، تعبدا للہ، من الاموال الزکویہ تعبدا للہ، یعنی اللہ کی عبادت کے طور۔ اموال کی زکوٰۃ دے آدمی لیکن بطور عبادت، عبادت سمجھ کر، جیسے نماز آدمی بطور عبادت ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بطور عبادت کرتا ہے، اسی طرح سے یہ اموال جو دے یہ تعبدا للہ۔ یہ اموال کون سے ہیں؟ اس میں پہلی چیز ہے سونا، دوسری چیز ہے چاندی، اور تیسری چیز ہے چوپائے، اور چوتھی چیز ہے زمین سے نکلنے والی چیزیں، اور پانچویں چیز ہے عروض التجارہ، تجارتی اموال۔ تو ان اموال میں زکوٰۃ ہے۔
اس کے بعد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَتَصُومَ رمضان، وَتَصُومَ رمضان، اور اسلام یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے. تصوم رمضان، تو رمضان کے روزے رکھے. کیا مطلب؟ یعنی مفطرات سے تو رک جائے، مفطرات سے تو رک جائے، ان چیزوں سے تو رک جائے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے تو رک جائے. یہ بھی کس لیے؟ تعبداً للہ، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کی نیت سے. یعنی تو حلال چیزوں کو نہیں کھاتا، روزے کو توڑنے والی چیزوں کو نہیں کھاتا. مقصد کیا ہو تیرا؟ مقصد تیرا ہو اللہ کی عبادت. من طلوع الفجر الى غروب الشمس ای تمسک عن المفطرات تعبدا للہ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ جو سیام ہے، سیام کی اصل ہے الامساک. امسک یمسک امساک، مصدر یعنی رک جانا. صوم کے لفظی معنی ہے رک جانا، الامساک. لغوی معنی الامساک. اور رمضان جو ہے، رمضان معروف مہینہ ہے جو شعبان اور شوال کے درمیان ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، حج یحج کے معنی ہوتا ہے قصد یقصد، یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، بیت اللہ کا ارادہ کرنا، بیت اللہ جانا. کس لیے؟ لِأَدَاءِ النُّسُک، عبادت ادا کرنے کے لیے. فی وقت مخصوص، خاص وقت میں، تعبدا للہ، اللہ تعالی کے لیے بطور تعبد. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تمہیں وہاں جانے کی طاقت ہو. راوی فرماتے ہیں قال صدقت، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کا جواب دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت، جب جواب دے دیا نبی علیہ السلام نے تو قال صدقت، سائل جو تھا، سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا. قائل کون تھے؟ قائل تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہی سائل تھے. شیخ فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَقُولُ صَدَقْتَ وَهُوَ السَّائِلُ، وہ کیسے کہہ سکتا تھا صدقت، آپ نے سچ فرمایا؟ وہ تو سائل تھے. سائل صدقت کیسے کہے گا؟ کہتے ہیں لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا. اگر کوئی شخص کسی سے پوچھتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، اور پھر سوال کرنے کے بعد جب جواب دینے والا جواب دے اور پھر وہ کہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سابقہ علم ہے، سابقہ علم ہے. اسی بنیاد پر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا صدقت. کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَهُوَ محل عجب، یہ تعجب کی جگہ، تعجب کا مقام ہے کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور پھر تصدیق بھی کر رہے ہیں. اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کیف یسألہ ویصدقہ، کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. کہتے ہیں شیخ رحم اللہ انشاءاللہ اس کا مفصل بیان جو ہے آئے گا. تو ان ارکان خمسہ جو ہے ان کا خلاصہ کیا نکلا
ان کا مطلب کیا ہے ہمارے سامنے؟ جہاں تک تعلق ہے الرکن الاول، پہلے رکن کا، پہلا رکن کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. یہ دو جملے ہیں لیکن یہ اصل میں ایک ہی شہادت ہے. جملے دو ہیں لیکن شہادت ایک ہے. اس کو ایک ہی رکن کیوں کہا گیا؟ ان دو چیزوں کو، ان کو دو رکن کیوں نہیں کہا گیا؟ ان کو ایک ہی رکن کہا گیا، دونوں چیزوں کو. ان کو دو رکن نہیں کہا بلکہ ایک ہی کہا. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کی شہادت پر دار و مدار ہے تمام اعمال صالحہ کا. بنیاد ہے ان دونوں چیزوں پر تمام اعمال صالحہ کی. جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ کس کو کہیں گے ہم؟ اعمال صالحہ ہم کہیں گے جس میں دو چیزیں ہوں، ایک اصوب ہو اور دوسری اخلص ہو. اصوب یعنی درست ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے موافق ہو، اور دوسرا کہ اخلص ہو یعنی وہ صرف اللہ کے لیے ہو، یعنی اخلاص اور متابعت جس عمل میں ہے وہ عمل صالح ہے. تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ میں ان دونوں چیزوں کی گواہی دینا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. بنیاد ہے یہ دونوں چیزیں ہر عمل صالح کی. یعنی آپ کوئی بھی عمل کریں، اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ ہے شہادتین. جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں اور اس عمل کے انجام دینے میں آپ توقع رکھتے ہیں مجھے اجر ملے گا، میرا درجہ بلند ہوگا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا اس عمل سے، تو اس عمل میں یہ دونوں چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اس عمل کی قبولیت میں یہ دونوں چیزیں بنیاد ہے، دار و مدار ہے اسی پر. چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو. گویا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے قابل نہیں، یہ مستلزم ہے اخلاص کو، یعنی یہ لازم ہے اخلاص کو. جب گواہی دیں گے ہم اللہ وحدہ لا شریک کے معبود برحق ہونے کی، گویا کہ یہ ہم سے اخلاص کا تقاضا کرتا ہے. یعنی ہماری یہ گواہی جو ہے، ہماری یہ گواہی کیا ہوگی؟ یہ اخلاص کی بنیاد پہ ہونے کا تقاضا ہم سے کرے گی. ہم سے یہ چاہے گی کہ یہ جو تم گواہی دے رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف اللہ کے لیے اس کام کو کر رہے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا، اعتراف کرنا، نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا، یہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ہے اتباع، یعنی ہم پیروی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، چونکہ اللہ تعالی سے محبت کرنا معمولی نہیں ہے، بہت عظیم فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا عظیم فریضہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا جو ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی دلیل پیش کریں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا جو دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی ہمیں دلیل دینی ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے،
یہ دلیل ہے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا، میں نے نبوت کی تصدیق کی، میں نے رسالت کو مانا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنایا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانتا ہوں، میں نبی مانتا ہوں آپ کو، میں رسول مانتا ہوں آپ کو، اسی لیے تو میں پیروی کر رہا ہوں۔ اور جب میں نے پیروی کی تو گویا کہ میں نے اللہ سے محبت کی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں تشریف لائے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو مبعوث بنا کے بھیجا گو اس کی اتباع مجھ پہ واجب ہے۔ گو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اس کے ساتھ محبت اس کا تقاضا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا۔ فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ جیسا ہوں، اعلمکم کل شیء، میں تمہیں ساری چیزیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ سکھاتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث کہ میں تمہارے لیے والد جیسا ہوں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جسے ہمیں ضرورت ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں ضرر ہو ہمارے لیے، نقصان ہو ہمارے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے ڈرایا نہ ہو۔ جس میں ہمارے لیے بھلائی ہے اس کی آپ نے رہنمائی فرمائی، اور جس میں ہمارے لیے بھلائی نہیں، اچھائی نہیں، اس سے ہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا، پیچھے رکھا، روکا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا، یہ دلیل ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے کہ الہی تو نے یہ نبی ہم میں جو ہے مبعوث فرمایا، یہ پیغمبر تو نے ہم میں مبعوث فرمایا، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے ہم پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا اظہار اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے حال یہ تھا لوگوں کا کہ لوگ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا واجب بنتا ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ہے۔ یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دینا جو ہے یہ مستلزم ہے اتباع کو۔ یعنی ہم اگر ثبوت پیش کرنا چاہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو پھر ہم آپ کی اتباع کریں گے، پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پیروی کریں۔ پیروی کرنے سے ہی تو پتہ چلے گا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم پیروی نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں؟
یہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم پیروی کریں گے، جب ہم نقش قدم پہ چلیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب ہم اپنے تمام زندگی کے معاملات میں، مسائل میں، اعتقادات میں، عبادات میں کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ متبع ہے۔ ورنہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کروں تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی کا متبع ہے، اللہ کے نبی کا ماننے والا ہے؟ گویا کہ عمل جو ہے، عمل اصل ہے، عمل اصل ہے، عمل ثبوت ہے میرے ایمان کی۔ مجھے ایمان ہے یا نہیں، اس کا ثبوت عمل ہے۔ اگر میں عمل کرتا ہوں تو میرا عمل ثبوت بنے گا، ثبوت بنے گا کہ ہاں اس شخص کے دل میں ایمان ہے، اسی لیے تو یہ اعمال انجام دے رہا ہے۔ پہلی صف میں بیٹھنا مسجد کے اندر، نماز کے اندر، یہ سب سے عظیم جو ہے عظیم ترین ایک فضیلت ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، اگر لو یعلم الناس ما فی الصف الاول لاستحموا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو وہ قرآن اندازی کریں، وہ لڑ پڑیں، ارے تو نہیں، میں اگلی صف میں بیٹھوں گا، قرآن اندازی کریں، وہ چلو جی اب قرآن اندازی سے فیصلہ ہوگا۔ تو یہ پیش قدمی کرنا، پہلے صف میں بیٹھنا، ایک دوسرے سے آگے ہونا، یہ دلیل ہے کس بات کی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ ہمیں نبی نے علیہ السلام نے فرمایا اس پہ بہت زیادہ اجر ہے، بیان نہیں کیا کتنا اجر ہے، مبہم رکھا تاکہ لوگوں کے اندر تڑپ ہو، شوق ہو، ولولہ ہو، اور اگلی صف کو پانے کے لیے کیا ہے وہ حاضر ہو جائیں۔ تکبیر اولا افضل ترین عمل ہے، تکبیر اولا۔ تو یہ فضائل جو ہیں یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ان فضائل کو ماننا، ان فضائل کو اپنانا، ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، رسول مانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ من سلک طریقا، جو شخص کسی راہ میں نکلا، ایسے راہ میں نکلا، یلتمس فیہ علما، جس راہ میں وہ علم کی تلاش میں ہو، اس کا مقصد اس راہ میں نکلنا جو ہے وہ کیا ہے؟ علم کی تلاش ہو۔ اس کا اجر کیا ہے؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو جنت کی راستوں میں سے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ آسان فرما دے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے آسانی ہوگی علم کا نکلنا۔ تو گویا کہ اس میں کیا ہے؟ فضیلت کا بیان ہے۔ اب دار و مدار مجھ پہ ہے کہ کیا میں واقعی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہوں۔ اگر میں نکلتا ہوں علم کو سیکھنے کے لیے تو گویا کہ یہ میری اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، میں نے تصدیق کی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے، میں نے آپ کی تصدیق کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے یہ سچ ہے، اس میں مجھے کوئی تردد نہیں، اس میں مجھے کوئی بھی شک نہیں۔ اسی طرح سے آپ ساری احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ احادیث پر عمل کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہے، نبوت پہ ہے۔ جو جتنا زیادہ نبی کا پیروکار ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص اتنا زیادہ یہ دلیل دیتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں۔ تو گو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا ہے، اس کا تقاضا ہے اتباع۔ اور ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے
بندہ قربت چاہتا ہے اللہ سے. ہماری زندگی ایک سفر ہے، ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے، ہماری یہ زندگی ہمارے بس بچے گی نہیں، بلکہ جو جو قدم ہمارا آگے جا رہا ہے وہ کسی منزل کے جانب روانہ ہے. کیا وہ منزل؟ وہ ہے قربت الہی. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس واپس کیا جائے گا. تو ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہم اللہ کے قربت کا ذریعہ بناتے ہیں. ان کو ہم یہ اعمال انجام اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن اور انسانوں کی جو پیدائش کا سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت. اللہ رب العالمین کی عبادت زندگی کا مقصد ہے، اصلی مقصد یہی ہے. بقیہ مقاصد جو ہیں یہ تابع ہیں، یہ اصل نہیں ہے. سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت میں جو جتنا آگے ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا. تو جو بھی عمل آدمی کرتا ہے قربت کا، جو بھی عمل آدمی انجام دیتا ہے اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کے لیے، تو اس عمل میں ضروری ہے دو شرطوں کا ہونا، دو چیزوں کا ہونا. ایک الاخلاص للہ، کہ یہ عمل جو میں کروں یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دوں. للہ فی اللہ میں انجام دوں، اس لیے میں انجام دوں کہ میرے اللہ کو یہ پسند ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے متابعت، وہ ہے پیروی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی مجھے انجام دینا ہے یہ عمل، لیکن اس عمل کو پہلے میں دیکھوں گا کہ میرے نبی نے اس عمل کو کیسے انجام دیا، اسی طرح میں اس کو انجام دوں گا. تو گویا کہ خلاصہ کیا نکلا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نکلا کہ انسان اپنی زبان اور اپنے دل سے اعتراف کرتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی اعتراف کرتا ہے کہ عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے، عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، عبادت کا اہل کوئی نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک کے بغیر. اللہ عز و جل ہی صرف عبادت کا حقدار ہے. عبادت صرف اللہ کے شایان شان ہے، عبادت صرف اللہ رب العالمین کا حق بنتا ہے، بس کسی اور کا نہیں. اور اسی طرح سے میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان، اپنے دل سے اور زبان سے ادا کرتے ہوئے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. شہادت نطق ہے، شہادت گواہی دینا، یہ بولنا، اس کا تعلق بولنے سے ہے. اور یہ خبر ہے اس چیز کی جو دل کے اندر ہے. دل میں کیا ہے؟ زبان اس کی ترجمان ہے. دل میں اگر اچھا ہوگا تو زبان وہی ترجمانی کرے گی، دل میں اگر برائی ہوگی تو زبان اسی کا ترجمان بنے گی. دل جو ہے یہ جوارح کا بادشاہ ہے، دل جوارح کا بادشاہ ہے. جوارح یعنی اعضاء، انسان کے جو اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کا بادشاہ دل ہے. دل جو چاہتا ہے آدمی وہی کرتا ہے. دل اگر اچھا چاہے تو آدمی اچھا کرے گا، دل اگر برا چاہے تو آدمی برا کرے گا. وہ ہے کہ دل جو ہے یہ ملک الجوارح ہے. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ. کہ بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو پورا بدن ٹھیک ہے،
اور اگر یہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہے تو پورا بدن خراب ہے۔ پھر رسول محترم علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ کیا ہے؟ دل ہے۔ گو دل میں آدمی جو سوچتا ہے وہی ہاتھ سے انجام دیتا ہے، دل میں جو آدمی سوچتا ہے نظر سے وہی انجام دیتا ہے، دل میں جو سوچتا ہے کانوں سے وہی سنتا ہے، دل میں جو سنتا ہے پاؤں اسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ دل کی سوچ پر انسان کا پورا جو ہے آنا اور جانا ہے، اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ اسی لیے اگر اچھا سوچے گا آدمی یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر برا سوچے گا یہ اس کے لیے شر ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر روز جب آدمی صبح اٹھتا ہے اپنی نیند سے تو یہ سارے کے سارے اعضاء یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ زبان سے کہتے ہیں، سارے کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے تو ٹھیک رہنا زبان سے، اور زبان کیا ہے؟ زبان ترجمان ہوتی ہے دل کی۔ وہ دل کی اصلاح اہم ترین نقطہ ہے، خصوصاً طلبہ کے اندر دل کی اچھائی اتنی بڑی نعمت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ طلبہ کو چاہیے اپنے دل کو بار بار ٹٹولیں، بار بار دیکھیں میری نیت خراب تو نہیں ہے، میرے دل میں بغض تو نہیں ہے، میرے دل میں حسد تو نہیں ہے، میرے دل میں کبر تو نہیں ہے، میرے دل میں غلط سوچ تو نہیں ہے، غلط خیال تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان کو پھٹک دے، ان ساری چیزوں کو موڑ دے، ان ساری چیزوں کو توڑ دے، اور وہاں پر کیا ہے؟ اخلاص کا پودا جو ہے لگائے، وہاں للہیت کا پودا لگائے، وہاں تقوی کا درخت لگائے اپنے دل کے اندر، وہاں اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا پودا لگائے، اچھے اعمال خوف الہی پیدا کرے اپنے دل میں۔ یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ دل کو بالیدگی عطا کریں گے، یہ چیزیں جو ہے یہ دل کو ٹھیک کریں گی۔ ہر وہ دل جو اللہ کی طرف مائل ہوگا، جو اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ ہوگا، ناممکن ہے کہ وہ دل بگڑے، ناممکن ہے۔ جس دل میں ہمیشہ اللہ ہو، ناممکن ہے کہ وہ دل ٹیڑھا میڑھا ہو جائے، ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بار بار فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ارے رجوع کرو، لوٹو اپنے رب کی طرف۔ کہیں فرمایا اللہ نے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ بار بار اللہ جو ہے فرما رہے ہیں إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ۔ تو گو جس دل کے اندر للہیت ہوگی، جس دل کے اندر اللہ ہوگا، وہ دل ٹیڑھا ہو ناممکن ہے۔ ہمیشہ اپنے دل کا سردار اللہ کو بنائیے، اپنے دل کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اللہ پہ مرکوز کیجیے، اللہ کو پہچانیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآنی وہ آیات پڑھیے جن میں اللہ کا تعارف ہے، غور کیجیے اسماء الہی پر، اللہ کی صفات پر غور کیجیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ کا دل ہمیشہ جیتا رہے گا، آپ کے دل میں غلط سوچ نہیں آئے گی، آپ کا دل نور کا قلعہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، الہی میرے دل میں نور ڈال دے، وفی بصری نورا، الہی میری آنکھوں میں نور ڈال دے، وفی سمعی نورا، الہی میرے کانوں میں نور ڈال دے، وعن یمینی نورا، الہی میرے دائیں طرف سے نور دے، وعن شمالی نورا، الہی بائیں طرف سے مجھے نور دے، ومن فوقی نورا، الہی اوپر سے، ومن تحتی نورا، اور میرے نیچے سے، وجعلنی نورا، الہی مجھے نور بنا دے۔
اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. اللہ رب العالمین کبھی کسی مانگنے والے کو مایوس نہیں کرتا. مانگ کے تو دیکھیں، اللہ سے یہ پوچھیں، اللہ سے یہ سوال کرنا تو سیکھیں کہ مجھ کو نور بنا دے، میرے دل میں نور بھر دے. مانگیے اللہ سے، پھر دیکھیے. اور اللہ رب العالمین اگر نور بھر دے گا، کائنات کی کوئی طاقت آپ کے دل سے اس نور کو چھیننے کی طاقت نہیں رکھتی. پھر آپ کا دل سب کچھ آپ کو بتائے گا، آپ کیا کریں کیا نہ کریں کیسے کریں. تو گویا کہ اشہد کا معنی میں دل سے اقرار کرتا ہوں، دل سے اقرار کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اقرار کرنا، اس میں فرق ہے. زبان سے ادا کرنا اور دل سے ادا کرنا، اس میں فرق ہے. دل سے اقرار کرنا بہت گہرا ہے، یہ تھوڑا جس کو آپ کہیں گے معمولی نہیں ہے. اس لیے دل سے اقرار کرنا سیکھیں، اس کو جانیں. تو یہ جو شہادت ہے یہ کیا ہے؟ یہ نطق ہے اور یہ خبر ہے اما فی القلب، دل کی ترجمان ہے. اور اب اگر دل گونگا ہے، دل اگر بہرا ہے، دل اگر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دل اگر ٹیڑھا میڑا ہے، دل اگر صحیح نہیں ہے، دل اگر اثر نہیں لیتا، پھر اللہ نے فرمایا سورۃ یاسین میں، فرمایا اللہ نے کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پھر انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب وخشی الرحمن بالغیب. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ اللہ کو. لیکن ہمیں ایمان ہے، اللہ ہے، اللہ کے وجود پہ ہمیں ایمان ہے. ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں اتنے لوگ، اگر آپ تجربہ کریں کسی کا چہرہ نہیں ملے گا ایک دوسرے سے، پورا وجود جو ہے ایک جیسا نہیں ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خالق ایسا ہے جو لامثال ہے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کسی کاریگر کو، وہ ایک جیسی چیزیں بنائے، ضرور کچھ کیا ہوتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے، کبھی زیادتی ہوتی، کبھی کچھ. اس کے برعکس انسان جو ہے، آپ دیکھیں جتنے انسان ہیں اتنے زیادہ انسان، ہر کسی کی الگ الگ صورت ہے، ہر کسی کے الگ الگ انداز ہیں. ان سعیکم کیا ہوتا ہے؟ ان سعیکم لشتیٰ، تم سبوں کی کوششیں جداگانہ ہیں، الگ الگ ہیں. اگر سب سے پوچھا جائے آپ کیا چاہتے ہو، ہر کوئی الگ الگ جواب دے گا. کسی کا ایک چیز، کسی کا دوسرا، کسی کا تیسرا، کسی کا چوتھا، کسی کا پانچواں، کسی کا چھٹا. الگ الگ سوچیں ہیں، الگ الگ مقاصد ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین عظیم ہے، جس نے اس انسان کو ایسے بنایا، جس نے انسان کو یہ دماغ دیا، جس نے اللہ رب العالمین نے مختلف شکلیں دی. وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف اللہ کے وجود کی دلیل ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے جس کو توفیق دے. اب اگر کسی کا دل بہرا ہے، سنتا ہی نہیں کچھ، سوچتا ہی نہیں کچھ، تو یہ اس کے عاجز ہونے کے لیے کافی ہے. اس دل پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ دل کیا کرے گا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، لیکن کیا کریں؟ یا مقلب القلوب،
اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو کیا کر، اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے۔ فرمایا ان قلوب آدم، بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بنی آدم کے دل اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یصرفها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے پھیرتا ہے، جہاں چاہتا ہے اللہ پھیرتا ہے، جس کا دل چاہے پھیر دے۔ اسی لیے جب اللہ سے ہم مانگیں گے تو اس میں ایک تو تعبد ہے، اور پھر اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اللہ کہے گا اس میرے بندے کو پتہ ہے کیا کہ دلوں کا مالک اللہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ یہ فرمائیں گے تو گویا کہ اللہ اس میں خوش ہوگا، تو گویا کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اقرار بھی اس میں شامل ہے۔ زبان سے صرف گواہی دینا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ منافقین گواہی دیتے تھے انک لرسول اللہ، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، نشهد انک لرسول اللہ، تین تاکید ہے اس میں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یقولون فی افواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان سے کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، وہ دل اور زبان کا توافق لازمی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ جو گواہی ہے یہ لازم ہے کہ ہم اس کو کیا کریں، ہم اس کو زبان اور دل سے اور جو ہے ادا کریں۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا لا معبود حق الا اللہ، لا معبود حق الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جو ہے اس میں بھی آتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اللہ کا رسول مانیں گے۔ چار نقاط میں علماء نے اس کو سمیٹا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو اپنانا، اس کا تعلق چار باتوں سے ہے۔ پہلا تصدیقہ فیما اخبر، دوسرا طاعتہ فیما امر، اور تیسرا الاجتناب اما نہى عنہ وزجر، اور چوتھا اللہ یعبد الا بما شرع، اللہ یعبد الا بما شرع۔ جس نے ان چاروں چیزوں کو اپنایا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا اعتراف کیا۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہ دو باتوں کا ذکر ہوا، اور بقیہ جو ارکان ہیں نماز اور زکوٰۃ اور اسی طرح سے روزہ اور حج، اللہ کی توفیق سے اگلی دفعہ جب اللہ توفیق دیں گے تو اس کو جو ہے ذکر کریں گے۔ ہذا آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔